بات کرنے جا رہے ہیں پین لیس ڈلیوری کے بارے میں. وہ نہیں بلکہ ایپیڈیورل انیستھیسیا کی بات کرتے ہیں، بیکاز یہ ہی وہ میتھڈ ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹیسٹڈ اور سیف مدر اور بیبی دونوں کے لیے ثابت ہوا ہے. اور اس کو ہم کیوں ٹرانسفارمیشن ہم نے اس لیے نام رکھا ہے کیونکہ اس کا بیسیکلی ٹرانسفارمیشن، اگر یہ وہ مدر زیادہ شاید اس کے بارے میں اس کو جانے جس نے ایک ڈیلیوری نارمل ڈیلیوری اور ایک پین لیس ڈیلیوری اس نے، تو یہ فرق وہ اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹرانسفارمیشن ہم کیوں کہتے ہیں، کہ یہ کتنا کمفرٹیبل میتھڈ ہے کہ جب مدر بغیر پین کے جو ہے وہ ایک نئی زندگی کو اس دنیا میں لے گیا. ویسے تو ہر مدر کے لیے ہی اس کے لیے ایک آپشن ہے، لیکن زیادہ جو مدر اینکشس ہیں، بہت زیادہ جو پین کے مختلف تھریشولڈ بھی ہوتے ہیں، تو جو زیادہ تھریشولڈ کم ہے جن کا، ان کے لیے تو بہت ہی بہتر آپشن ہے. لیکن اٹ از این آپشن فار ایوری مدر. مقصد اس کا یہ ہے تاکہ ایک مدر ایک اسموتھ پروسیس سے بغیر پین کے گزرے، اور جو نئی زندگی اپنے دنیا میں لائے بچہ، اس کے لیے وہ پہلے سے بغیر تکلیف کے، بغیر اس ایگنی کے جو اس سے گزرنا ہوتا ہے نارمل لیبر میں، اس کے بغیر وہ تیار ہو اور وہ امپاورڈ ہو اس کو ایک اچھی یہ سمجھیں کیئر دینے کے لیے. اب بنیادی طور پہ جو پین لیس ڈلیوری کا پروسیس ہے یہ ٹیم ورک ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہارمونز باڈی میں جو ریلیز ہوتے ہیں ایگزاسشن کی وجہ سے، تو وہ فیڈنگ کو، مدر کی لیکٹیشن کو وہ زیادہ سپریس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا. اگر یہ پروسیس پین لیس ہوتا ہے تو مدر کا زیادہ لیکٹیٹنگ ہوتی ہے، اس کا ملک زیادہ آتا ہے اور وہ آسانی کے ساتھ زیادہ وہ بچے کو فیڈ کرتا ہے. باقی یہ ایکسپینسو ہے، ان افورڈیبل ہے. تو آج کل کے دور میں باقی جو ہاسپٹل اپنے اچھے پیکیجز دیتے ہیں، کوئی اتنا بہت زیادہ باقی جتنی ہم چیزیں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اس حساب سے بہت ریزنیبل پیکیجز ہوتے ہیں، اور جو اس سے ریلیف ہے اور جو وہ اس وقت کہ آپ اس کو لیں نہ ہو، یا باقی پروسیجرز کے لیے بھی جب ایپیڈیورل یا اسپائنل انیستھیسیا دیتے ہیں تو لوگوں کا ایک ہی خیال ہے کہ بس ایک انجیکشن جب لگ جاتا ہے بیک میں تو بس وہ ساری عمر بس وہی پین بس چلے گا، بیک ایک نہیں جاتا. یہ myth سائنٹیفکلی پروو ہوا ہے کہ نہیں، اس لیے نہیں کہ یہ ڈاکٹرز وہ کرنا چاہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں، اس کے اوپر اسٹڈیز کی گئی ہیں، بہت ساری سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے وہ اسٹڈیز موجود ہیں جنہوں نے یہ پروو کیا ہے کہ نہیں، جو پین جو پروسیس ہے لیبر کا، اس کے بعد 30% جو لیڈیز ہیں ان کو ویسے ہی، ان کو اگر پین انجیکشن دیا جائے، ایپیڈیورل پین لیس ڈلیوری کے لیے انجیکشن دیا جائے یا نہ دیا جائے، وہ اس پروسیس کی وجہ سے لیگامنٹس چینجز ہیں، سٹریس ہیں بیک کے اوپر، تو وہ 30% لیڈیز میں یہ اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ بیکنگ ہوتا ہے. اب جس لیڈی کو وہ انجیکشن لگ جاتا ہے بس وہ کہتے ہیں بس اس کی وجہ سے، سو یہ پروون ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. دوسری بات کہ نہیں جی اس کا بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے، تو جو ڈرگ ہم ایپیڈیورل میں دیتے ہیں اس کا ٹریس بلڈ میں جاتا ہے، ٹریس. سو بچے کو اگر کسی چیز سے ہارم ہونا ہے تو وہ ڈرگ سے اگر ہارم ہونا ہے تو پہلے بلڈ میں جائے گی، اس کا ایک سائزیبل اماؤنٹ جائے گا تو پھر ہوگا. تو سو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بیبی جو ہے اس کو ایپیڈیورل انجیکشن سے کوئی بیبی کو افیکٹ ہوتا ہے، ایسی کوئی اسٹڈی پروو نہیں کر سکتی. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ تھوڑے بہت جو بلڈ پریشر کی چینجز ہوتی ہیں اس کے دینے کے ساتھ، ان کو ہم انیستھیٹسٹ جو دینے والا ہے اور ان کی ٹیم اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس مانیٹرنگ کی وجہ سے
بیبی کے اوپر اس کا افیکٹ نہیں آتا. تیسرا یہ ہے کہ جی اس سے یہ میں نہ صرف یہ کہ مدرس میں ہے یا لوگوں میں ہے، بلکہ ایک زمانہ تھا جب کہ یہ گائنوکالوجسٹ میں بھی کچھ حد تک تھا کہ جی اس سے لیبر کا پروسیس جو ہے وہ ایک تو سلو ہو جاتا ہے اور سلیکشن سیکشن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں اسٹڈیز ہوئی ہیں، بہت مارجنل فرق ہے، کوئی فرق نہیں، زیادہ فرق نہیں ہے اس میں، جو سلیکشن سیکشن کا کوئی ریٹ اس سے بڑھ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی وہی اسی وجہ سے کہ جی ڈاؤنلوڈ پروسیس جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ پشنگ نہیں ہو سکے گی. تو بیسیکلی آپ کو جب انجیکشن دیا جاتا ہے تو اس میں اتنا انیستھیسیا نہیں دیا جاتا کہ آپ بالکل ہی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی سینسیشنز رہتی ہیں، پش کرنے کی سینسیشن موجود ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کب پش کرنا ہے. میں بھی کسی حد تک پین کا ایلیمنٹ بھی جب سویئر پین ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مائنر رہتا ہے. تو اس لیے یہ میتھ بھی کہ جی وہ پش نہیں کر سکتے، یہ چیز نہیں ہے. وہی بات پہلے بھی ڈسکس کی کہ شروع میں ہی دیا جا سکتا ہے، بعد میں نہیں دیا جا سکتا. اچھا ہے کہ شروع میں دیا جائے، ایزی ہے، پیشنٹ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. پہلے ریسیو کا لینا زیادہ اچھا ہے، لیکن ڈیورنگ دا پروسیس بھی یہ ریسیو ہو سکتا. باقی کہ جی صرف نہیں یہ تو بہادر عورتیں تو وہ پروسیس کو پین کو لے لیتی ہیں، صرف کمزور عورتیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے پین فری ہونا. ایکسپریشن اس کا ہو سکتا ہے کسی کا زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا، پین سب کو ویسا ہی ہو. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ارد گرد والے، یہ تو مدر تو نہیں کہتے، ارد گرد والے لوگ کہتے ہیں، تو وہ ان کو پھر ایک اور ہماری ایک لاجن جب جس وقت یہ پروسیس ہوتے ہی نہیں تھے جیسا، تو اس وقت کی جو لیڈیز ہیں وہ ہمارے سینئر ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اپنے اس پروسیس سے گزرے تھے، ہم نے ہوا تو اب کیوں نہیں. تو اس وقت بہت ساری چیزیں تھیں نہیں تھیں تو نہیں تھیں. اب جب فیسلٹیز اویلیبل ہے تو وائی ناٹ ٹو اویل. مدر کے لیے انسیف ہے تو ایسا بھی جب اتنی ابھی جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں تو میجورٹی جو مدرس ہیں وہ اس کی طرف آپ کرتی. تو اگر ایسا ہی انسیف ہو تو وہ لوگ تو سیفٹی کے بارے میں سب سے زیادہ کنسرن ہے. وہاں کی اسٹڈیز آئیں گی تو ایسی کوئی انسیف یہ پروسیس جو کمپلیکیشن جو چیزیں ہوتی ہیں بہت مائنر ہیں، ان کو کیپیفائی کیا جاتا ہے، ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اسی لیے کوئی ٹیمز ہوتی ہیں، اسی لیے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. باقی یہ کہ موو نہیں کر سکتا ایپیڈیورل کے بعد تو وہ بھی اتنا انیستھیسیا نہیں دیا جاتا کہ بالکل آپ ٹانگوں میں تھوڑی بہت نمنس ہو سکتی ہے، ہلکی پھلکی ویکنس ہو سکتی ہے، لیکن آپ سپورٹ کے ساتھ واک ایون ڈیورنگ پروسیس بھی کر سکتے ہیں. اتنا زیادہ آپ کو زیادہ انیستھیسیا لیگس کا نہیں دیا جاتا کہ آپ بالکل لیگس موو نہ کر سکیں. اور وہ بھی ڈلیوری کے چند گھنٹوں کے بعد وہ اپنی اس کا ختم. اور بریسٹ فیڈنگ پہ افیکٹ ہوتا ہے ایسا بھی نہیں، بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بٹ ادر جو مدر پین لیس پروسیس سے گزرتی ہے تو جو پریگنینسی آپ ملتے رہے ہیں وہی آپ کو گائیڈ کرتی ہیں، وہی آپ کو بتاتی ہیں اس کی آپشنز کے بارے میں، وہی آپ کو جب پریپیئر کرتی ہیں مینٹلی یا آپ ان کے پاس آتی ہیں اور یہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو یہ ڈلیوری ہے وہ ہم نے پین لیس ڈلیوری کی طرف جانا ہے. تو جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ جو ڈلیوری کا ٹائم ہے اس سے پہلے ایک وزٹ اگر ہو سکے، ممکن ہو سکے تو وہ انسٹیٹسٹ جو جنہوں نے بیسیکلی پین لیس ڈلیوری کنڈکٹ کرنی ہے، جنہوں نے ایپیڈیورل انیستھیسیا دینا ہے، وہ ان کے ساتھ ایک وزٹ ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور ایسوسیشن ڈیزیزز ہوں، کچھ کاؤنسلنگ ہو، انسٹیٹسٹ آپ کو بتائیں کہ کس وقت آپ نے آنا ہے، کس وقت آپ کا جو ہے انجیکشن آپ کو دیا جائے گا، وہ پروسیس کیا ہوگا، یہ ساری ایک تو اچھا تو یہ ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر حالت میں پہلے سے ہی فیصلہ کر کے ہیں. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ پین سے گزر رہے ہیں تو یہ بھی ایک مت ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ ایک مت ہے کہ نہیں جی آپ بس اس کو ضرور اس وقت ہی ہونا چاہیے. آلدو ہم
پریفر اسی کو کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ پہلے کر لیا جائے. وہ آسان بھی ہوتا ہے, وہ کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے مدر کے لیے, اور اس میں کمپلیکیشن بھی کم ہوتی ہے. لیکن یہ فیصلہ جب پین کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے پہلا انسٹیٹسٹ ہے, پین اسپیشلسٹ بھی اسی کا ہی وہ انسٹیٹسٹ بھی ہو سکتا ہے, اور پھر سپورٹنگ اسٹاف میں نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, یہ سب اس ٹیم کا ایک حصہ ہے. اب ہم پروسیس کے طرف جانے سے پہلے جو پرابلم ہے وہ متس ہی ہیں جس کی وجہ سے ہم رکتے ہیں کہ یہ پین لیس ڈلیوری اس لیے نہیں کروانی, اس لیے نہیں کروانی. تو وہ ہم ون بائی ون ان کو ہم ذرا اس متھ کنسیپشنز کو یا ان متس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سیف کنسیڈر کی جاتی ہیں ورلڈ وائڈ, جو سال ہر سال سے جو اسٹڈیز ہیں انہوں نے یہ نہیں کہتا ہے کہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی, لیکن یہ ہر انٹرونشن پروسیس میں کچھ نہ کچھ کمپلیکیشن مائنر ہوتی ہیں, لیکن ان کو کیٹر فار کیا جاتا ہے اور انہی چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے سائنس میں جو کہ سیف کنسیڈر کی جاتی ہیں. اسٹڈیز اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ سیف ہے, ریزنیبلی سیف ہے. تو یہ ایسا ہی ہے, کوئی ایسی کمپلیکیشن ایسی نہیں ہے کہ جو مینیج نہ کی جا سکتی ہو یا جو کوئی ایسی جان کو خطرے والی, تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہے. باقی یہ ایپیڈیورل کا مطلب اگر نیچرل نہیں ڈلیور, تو یہ نیچرل پروسیس کو ہی انفیکٹ ہم نیچرل پروسیس کو اسسٹ کرنے کے لیے, نیچر کا ڈلیوری کا پروسیس تو ہوا ہے, یہ تو اس کو اسسٹ کرتا ہے تاکہ اس کو پین فری ہو جائے. وہی کنٹریکشن نہ ہوگی تو وہ کنٹریکشنس آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ صرف میڈیکل کمپلیکیشنز جن کو ہوتی ہیں ان کے لیے یہ صرف پین لیس ڈلیوری ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے یہ. اور اس پروسیس کو پھر وہ آپ کی لیبر ڈیپ میں وہ ڈوز ایک ڈوز ہی نہیں دی جاتی, جب پین اس کی ڈوز کا اثر ختم ہوتا ہے دوبارہ سے ڈوز دی جاتی ہے. اور یہ ٹیم اینسٹیٹسٹ کو یا ان کا کوئی جو ٹرینڈ اینسٹیٹسٹ یا ان کا اور نمائندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے جو کہ بیچ میں انٹرمیڈیٹلی ہو جب تک اس پروسیس تک, جب تک کہ آپ کی فائنل ڈلیور نہیں ہو جاتا وہ, اور ایون اس کے بعد بھی اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. تو دس از واٹ. تو آپ لوگوں کے سوالات ہیں, میں کوئی اپنی کلیریفیکیشن لینا چاہتے ہوں, کوئی کسی قسم کا کوئی اس سلسلے میں, بہت سارے تو میں نے خود ہی ایڈریس کر دیے آپ کے سوال. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شیزان, بہت ہی فائدے مند باتیں کی, اور بہت ساری متس جو تھے جو کامنلی ہم سب گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے, اور ہمارے بڑے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, ان سب سے ہمیں آج بہت زیادہ فائدہ ہوا. سر تھینک یو. ہم اپنے سمپوزیم کے سیکنڈ سیشن کی طرف چلتے ہیں. کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ آبسٹیشین ان چارج گائنی اینڈ آبز ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر یمن شاہد. Moreover, an additional in charge of gynae ops emergency at Reliance Hospital. I hope and I welcome every participant, every my senior consultant to this symposium. Before starting my session, I want to thank and pay my heartiest regards to Reliance administration, especially Dr. Burhan, and moreover my senior consultants, gynecologists, who give me opportunity to present this topic in this symposium. Hope everyone is fine. آپ سب ٹھیک ہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ Okay, I want maximum of your participation. بس اتنا briefly I want if you people get back to the home, every expecting mother should know the basic symptoms, the risk factors, and why this is important to choose the tertiary care setup, or we can say highly specialized setup. And moreover, we can at the end we can provide you emergency contact number to the nearest specialized center. It's just for an exercise for all the pregnant patient. What should you do in the pregnancy and what should you not do in the pregnancy? Multiple questions aa rahe the, iron khaya nahi jata, folic acid liya nahi jata, calcium liya nahi jata. Of course, this is very important for the pregnancy. Initial for the first 12 weeks, جس میں آپ کے بیبی کے باڈی پارٹس بن رہے ہوتے ہیں, اس میں فولک ایسڈس پلے an important role. تو اس لیے پلیز it's
it's highly recommended کہ آپ پلیز فولک ایسڈ, آئرن اور کیلشیم, ٹھیک ہے ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں آپ چھوڑ دیں یا کبھی پیشنٹ آ کہتے ہیں ہم نہیں لے سکتے, میرا ڈائٹ امپروو کر دیں, لیکن ڈائٹ الون آپ کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کرے گا. پلیز بیلنس ڈائٹ مینس یو ہیو ٹو ٹیک فولک ایسڈ, آئرن, کیلشیم. متس بہت زیادہ ہیں, اگر آپ پریگننٹ ہو گئے تو آپ بیڈ سے نیچے نہ اتریں, آپ ہلیں جلیں نا, پلیز ایکٹ لائک اے ہیلدی وومن. دس از ناٹ اے پیتھولوجی, دس از دا فزیولوجی, ایوری وومن ہیز ٹو گو تھرو اٹ. تو آپ پلیز اسٹے ایکٹیو مینس کہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز, a brisk walk, you people can do it. Moreover, you have to take plenty of water, 8 to 10 glasses in a day. اور فردر یہ بہت زیادہ ایک کامن میتھ ہے ہمارے سرکمسٹانسز میں کہ جی اس گائناکالوجسٹ نے اسکین کر لیا, اب آپ کیوں کر رہی ہیں. پلیز وین ایور یور گائناکالوجسٹ کال یو فار دا اپوائنٹمنٹ, ڈو وزٹ ہر. یہ جو ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اس پہ بیبی کو کچھ بھی افیکٹ نہیں ہوتا, مطلب اگر آپ منتھ میں 2 دفعہ بھی کرواتے ہیں تو اس اتنی اسمال فریکوینسی یہ بیبی کو افیکٹ نہیں کرتی. پلیز گو تھرو اٹ. اس میں کوئی بھی آپ رکاوٹ خود سے نہ ڈالیں کہ جی ہم نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا. اور لاسٹ اینڈ دا لیسٹ امپورٹنٹ, موسٹ امپورٹنٹ, ڈو ٹیک پری نیٹل سپلیمنٹس. وٹ ایور یور گائناکالوجسٹ پرسکرائب یو پلیز ڈو ٹیک اٹ. آج جس مین مقصد کے لیے سمپوزیم کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک کانسیپٹ پتا ہو, وٹ از دا ڈفرنس بٹوین ا جرنل روٹین او پی ڈی. آف کورس آپ لوگ سب کچھ گریویڈا 1 ہے, پرائمری گریویڈا ہے, کوئی گریویڈا 2 ہے, مطلب یو ہیو اے ایکسپیرینس آف اے گائناکالوجسٹ. بٹ آج آپ لوگوں کو یہ چیز ایکسپلین کر دیں کہ ایک جرنل گائنی او پی ڈی میں اور ایک اسپیشلائز gynae obstetric emergency care میں کیا ڈفرنس ہے. First of all, we have a hierarchy of professional gynecologists. Means کہ we have each and every level of gynecologists like senior most gynecologist, assistant gynecologist. We have a very trained medical officers and a very trained staff. Moreover, we have an advanced diagnostic tool, which means that we have ultrasound machines, CTG machines. CTG in which we record the fetal heart rate. We have a very highly specialized operation theatre along with 24/7 availability of blood bank. We have an intensive care unit for the mothers. Moreover, جو میم آپ کا کوشچن تھا کہ 7-8 month میں اگر ہم ڈلیور کرتے ہیں تو we have a very trained specialized pediatrician here with a very good team and we have a very good NICU. Moreover, we have a 24/7 emergency transport facility available. This means if a patient is booked with us and she feels any type of emergency at home, we can send ambulance to that patient. First of all, coming to the first slide, what is meant by gynae obs emergency? It's a condition during the entire pregnancy or during the childbirth which can either threaten or have the potential to threaten the life of either mother or child or both. It is labeled as gynecological obstetrical emergency. The most common complication, or we can say the most common emergencies which can bring the patient to the hospital in few seconds is first of all placental abruption. It's basically a painful bleeding which can result after 24 weeks, 20 weeks. This is called as placental abruption. Next is amniotic fluid embolism. This is the rare but the life-threatening condition. Next is a cord prolapse. Fourth one is preterm labor. And fifth one is ectopic pregnancy. This is the pregnancy which can occur other than the normal site of the uterus. Moreover, there is also an emergency which is called as ovarian torsion and different type of abscesses. میں نے آپ لوگوں کو تیسرا ایک سوال یہ بتایا تھا کہ کچھ رسک فیکٹرز کے بارے میں ہر پریگننٹ پیشنٹ کو پتہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل پیشنٹ ہمارے پاس او پی ڈی میں آگے بولتے ہیں یار بی پی زیادہ تھا نا لیکن کبھی زندگی میں دوائی نہیں لی. بٹ دس کین لیڈ ٹو دا لائف تھریٹننگ کنڈیشن. لائک فرسٹ آف آل یو شوڈ نو آل دا پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز لائک ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز, کارڈیک ڈس آرڈرز. یہ وہ ڈیزیزز ہیں جن ڈیزیزز کو آپ تھرو آؤٹ لائف لے سکتے ہیں لیکن کس ٹائم یہ کوئی سی بھی کمپلیکیشن لائف تھریٹننگ کمپلیکیشن میں آ جائے. اس لیے میرا آپ سب سے یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے ٹرشری کیئر سیٹ اپ میں جہاں پہ ملٹی ڈسپلن ٹیم اپروچ مینس کہ آپ کے پاس ہائپر ٹینشن پریگنینسی میں آف کورس ہم گائناکالوجسٹ ہی ڈیل کرتے ہیں
لیکن ادر دین بعض دفعہ جو ہم ہائپر ٹینشن میڈیسن پریگنینسی میں لیتے ہیں اس میں بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا, پیشنٹ کو آئی سی یو کی نیڈ ہوتی ہے, تو اس لیے یو نیڈ اے ہائیلی اسپیشلائزڈ یونٹ. Moreover, there are different immune disorders and there are more infectious diseases. Like we don't have to get in the details of these, but these are the pre-existing conditions. آپ جب بھی اپنی کسی بھی گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اور آپ انیشل اپنے آپ کو بک کراتے ہیں, تو پلیز ریپیٹڈ آن ہر سینئر جونیئر گائنیکالوجسٹ ایک کوشچن پوچھتی کہ آپ کو پہلے سے کوئی بیماری تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. پلیز ڈو ٹیل, دیز آر ویری امپورٹنٹ. بتائیں کہ ہمیں بی پی کا پرابلم ہے لیکن ہم بی پی کی میڈیسن نہیں لیتے, بٹ دیز آر دا امپورٹنٹ ایشوز ٹو بی ڈسکسڈ آن بکنگ ود اے گائنیکالوجسٹ. Next is that of course your family history is very important, which is like you may have a certain genetic disorders. اکثر ہمارے پاس پیشنٹ پریگنینسی میں آتی ہے اور ہمیں کہتی ہیں کہ ہماری ٹانگوں میں خون جم گیا تھا. This is something a very serious condition. Moreover, you can have a different placental disorders. You may have a history of recurrent miscarriages, or you may have a previous delivery which lead to the preterm birth. مطلب اکثر آپ لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں درد وقت سے پہلے لگ گئی تھی. This is called preterm birth. If you have a one preterm birth, 25% is a chance you may have a next delivery with a preterm birth. Moreover, if you have a family tendency of twin pregnancy, this can also lead to a different complications. Coming to the next slide. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس سچویشن میں یو ہیو ٹو کم ٹو دا ہاسپٹل. دیز آر دا ارلی وارننگ سائنس لائک you may have a bleeding. This can be sometime in the early trimester and sometime in the late trimester. You have a moderate to severe abdominal pain and pelvic pain. Important thing is that which you don't have to do. مطلب کچھ چیزیں جن کو آپ پلیز اوائڈ کریں, لائک سیلف میڈیکیشن. پیشنٹس آ جاتی ہیں, بروفین لی تھی, پیراڈول لی تھی, سنفلکس لی تھی, پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ. آپ اپنی گائنیکالوجسٹ سے پوچھیں اگر وہ آپ کو کہتی ہے. آج کل تو ساری گائنیکالوجسٹ اتنی اچھی ہے, ویری فرینڈلی, آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی شیئر ہو جاتا ہے, پی اے کا نمبر بھی شیئر. پلیز ڈو آسک اینڈ ٹیک میڈیکیشن. میں نے آپ کو ضرور بتایا کہ اسٹے ایکٹیو, لیکن یہ نہیں بولا پلیز ہیوی لفٹنگ اور یہ ارلی پریگنینسی میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. وگرس ایکسرسائز, ہیوی لفٹنگ. Do avoid hot baths in the early pregnancy. Moreover, avoid, ہمارے معاشرے میں اسٹریس اوائڈ نہیں ہو سکتا, لیکن کوشش کریں کہ اسٹریس دیں, اسٹریس لینا اس ٹائم پریگنینسی میں, اور اوائڈ کریں ایٹنگ ان ہائیجینک فوڈ. پلیز ٹرائی ٹو ٹیک ہیلدی فوڈ. اینی کوشچنس پلیز. دس کین لیڈ ٹو دا, اس لیے جب بھی آپ ڈسچارج ہو, if you face the problem of this constipation, do ask your gynecologist to give you some laxative. اور اس کا ہیلدی طریقہ یہ کہ آپ تھوڑی سی اپنی سافٹ ڈائٹ لیں, گرین لیفی ویجیٹیبلس لیں, تو اس سے آپ کانسٹیپیشن کو پریونٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگ جب یہاں سے گھر جائیں تو کم از کم آپ کو 5 بیسک باتیں اس کے ریلیٹڈ پتہ ہوں. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ, گائنی آپس ایمرجنسی کیا ہے. سب سے پہلے انیشل پوائنٹ یہ کہ گائنی آپس ایمرجنسی کیا ہے. اس سے ریلیٹڈ ہر پریگننٹ پیشنٹ کو علامات پتہ ہونے چاہیے. مطلب every pregnant patient should know the early basic symptoms and the warning signs. Is that clear to everyone? Third important point is that you should know all the risk factors, like if the patient, اگر ایک کوئی pregnant patient ہے جو کہ early diabetic ہے یا by birth hypertensive ہے, تو what this can lead to the complication, what type of complication this can lead to. When the patient should report to the hospital, to the concerned gynecologist or the tertiary care hospital. And fifth last point is that what is the main difference between the basic gynae ops OPD and moreover the difference between the tertiary care highly specialized gynae ops emergency. یہ 5 باتیں ایسی ہیں جب آپ لوگ یہاں سے گھروں کو جائیں تو آپ لوگوں کو بیسک کانسیپٹس پتہ ہوں. I was a patient of Dr. Moisa, but just for the general knowledge, because usually جو first time mothers بن رہی ہوتی ہیں ان کو information نہیں ہوتی. آپ نے ریسٹ میں بھی probably mention کیا gush of fluid, right? تو how a new mother can observe this thing کہ اس کو labor سے پہلے, because at time this happened to me as well, کہ labor pain سے پہلے مجھے آپ general terms میں leakage کہہ لیں جو بھی کہہ لیں fluid pass ہونا شروع کیا.
After 28 weeks, if you feel like itching or the most probably ये symptoms ज़्यादातर palm and soles पे ज़्यादा होते हैं. Overall भी आप बता सकते हैं कि body में अक्सर patient की जो main complaint होती है वो हमें इस complaint से आता है कि मुझे एक तो खारिश है, रात में खारिश बहुत ज़्यादा होती है और मेरे हाथ और पाँव में खारिश बहुत ज़्यादा है, ठीक है. एक तो एब्डोमेन पे जो हम एब्डोमिनल स्ट्रेचेस होते हैं जो आप इचिंग इट्स अ नॉर्मल, ठीक है, वो थोड़ी ड्राइनेस भी होती है. एक तो आपका इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बहुत सा इंक्रीज होता है, उसकी वजह से आपको इचिंग होती है. लेकिन whenever after 28 weeks means in the third trimester, in the last 3 months, if you feel like itching like symptoms or at the body, you must report to the gynecologist. क्योंकि इसमें देखो हम मेन जो सिंपल 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि हम रिपीट पूछते हैं कि आपके घर में किसी और को खारिश तो नहीं है. इफ इट्स लाइक कि कोई सिमिलर खारिश किसी और को भी है तो इट्स नॉट लाइक डेंजरस. लेकिन अगर पेशेंट की सेम कंप्लेंट है कि मुझे पाम एंड सोल पे इचिंग है और इसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तो उसमें हम फॉलो करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट को. हम पेशेंट को एंटी एलर्जिक देते हैं और साइड पे सम टाइप ऑफ एक सूदिंग लोशन देते हैं लेकिन उसका कोई मेन रोल नहीं है. आप 2 वीकली हम LFTs को फॉलो करते हैं और इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये इफ़ यू अंडरवेंट अ टीनेज LFTs, अक्सर पेशेंट इचिंग के साथ आते हैं, हम ALT AST कराते हैं, लिवर फंक्शंस बहुत डिरेंज होते हैं. तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ऐसे पेशेंट्स को हम नॉर्मल ट्रायल देते हैं लेकिन इसमें बहुत अर्ली फीटल डिस्ट्रेस का एलिमेंट होता है. आपके लिवर फंक्शन बहुत डिरेंज होते हैं एंड यू अंडरवेंट. अब इसमें फर्स्ट पॉइंट ये कि प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है, बहुत अर्ली आपका लेबर इनिशिएट हो जाता है. दूसरा अगर हम आपको थोड़ा सा स्टिमुलस दें लेबर को बढ़ाने के लिए तो बेबी स्टूल पास कर लेता है विच इज कॉल्ड एज मेकोनियम. जो आप रीजन बता रहे हो ना कि इस रीजन पे मुझे सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ा, इट्स द रीजन. अगर आपके LFTs कंट्रोल नहीं होंगे, ऑफ कोर्स आपको पता है लिवर क्लॉटिंग हर चीज एक क्लॉट बनना हर चीज बॉडी का पूरा मैकेनिज्म है. अगर वो डिस्टॉर्ट होगा आपकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं. That's why mostly जो ये ऑप्स कोलिस्टेसिस which occur in the third trimester, हम mostly patients को start लेबर में ट्रायल और most probably जो बुक कहती है कि आप 38 weeks से onward pregnancy लेके ना जाएं. There and then you have to intervene at 38 weeks. नॉर्मली प्रेगनेंसी हम 40 वीक्स तक लेके जाते हैं जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो. लेकिन ऑप्स कोलिस्टेसिस के पेशेंट के बारे में रिकमेंडेशन बाय द बुक एंड द गाइडलाइन इज दैट आप 38 वीक्स से ऑनवर्ड्स, लेट्स सपोज आप 38 से आगे लेके जाएंगे भी तो वो प्रेगनेंसी आगे डिस्ट्रेस में चली जाती है, बेबी स्टूल पास कर लेता है. इसलिए अर्ली इंटरवेंशन इज द बेस्ट एट 38 वीक्स. थैंक यू. For this last session, I will welcome Colonel Retired Dr. Zameen Nayyar. What is NICU? NICU इसमें है क्या? हम लोग इसको NICU जो है ये हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट है जहाँ पे हम न्यू बॉर्न बेबीज को ट्रीट करते हैं. यूजुअली जो प्री टर्म बेबीज हैं जो अंडर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पैदा होते हैं, 37 वीक्स एंड बिफोर, तमाम बच्चे जो है वो NICU में जाते हैं. प्लस जो बच्चे स्पेशलाइज्ड केयर जिनको ज़रूरत होती है तो सिक होम फॉर सम अदर रीज़न उनको NICU केयर की ज़रूरत होती है तो वो NICU में जाते हैं. चाइनीज पेशेंट्स में बहुत फ्रेजाइल होते हैं सामने और उनको 24 आवर्स राउंड द क्लॉक अटेंशन चाहिए होती है. तो इसकी जो केयर है स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट में ही होती है, ये आम जगह पे नहीं हो सकती है सामने. और NICU को स्पेशलाइज्ड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, नॉइज को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एज क्लोज एज मदर होम उसको रखा जाता है ताकि बेबी जो है वो कंडीशनल लेवल पे. और इस दुनिया को हम कहते हैं NICU जहाँ पे हाईली स्किल्ड स्पेशलाइज्ड नर्सिंग ट्रेन स्टाफ होता है जो बेबीज को निकलने में और नई दुनिया में आने के लिए हेल्प करता है. जो NICU है इसके लिए जो सिर्फ पैरामीटर नहीं है, NICU में क्या क्या होता है, एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए, लोकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसका एक रोल प्लान होता है कि इंक्यूबेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, मुख्तलिफ गैजेट्स हैं वो कहाँ रखे जाएंगे, लाइट्स कैसी हो, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि NICU जो है लेबर रूम और ओटी के बिल्कुल करीब होना चाहिए, उसको बहुत एक्सेसिबल होना चाहिए, एलिवेटर होना चाहिए उसके पास. डिज़ाइन जो है वो हर डिपार्टमेंट हर इंस्टीट्यूशन का अपने हिसाब से लेआउट होता है. रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो इंस्टीट्यूशन में जगह कैसी है. साउंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. हम समझते हैं कि बेबीज सुन नहीं रहे, बेबीज बहुत ज़्यादा उनकी
डेसिबल 75 डेसिबल से ज़्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। इसलिए जो टेलीफोन होते हैं, मोबाइल होते हैं, हम नर्सरी में अवॉइड करते हैं क्योंकि इनकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है और बेबी ग्रोइंग ब्रेन को डैमेज करती है। सिमिलरली जो मुख्तलिफ गैजेट्स के जो साउंड है उनको भी हमें कंट्रोल रखना होता है। नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड की जाती है नर्सरी में, वो असेसमेंट से लेके स्किन केयर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ये तमाम चीज़ें नर्सिंग केयर का हिस्सा है जो नर्सरी में हम प्रोवाइड करते हैं। रेस्पिरेटरी सपोर्ट, उसका टेम्परेचर रेगुलेशन, बहुत देखने में बहुत माइल्ड सी लगती है कि ये क्या है, लेकिन ये न्यू बॉर्न बेबी, जो टाइनी न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर के डिफरेंस बच्चे को सिक कर देता है, हाइपोथर्मिया में बच्चे सिक हो जाते हैं, हाइपोगलाइसेमिया में चले जाते हैं, वो एक ऐसा विशियस साइकिल होता है कि बच्चा जो है वो सिक से सिक होता जाता है साथ। तो ये चीज़ें जो है वो न्यू बॉर्न बेबी को कंट्रोल करती है। अब कौन से बेबीज़ हैं जिनको NICU में एडमिशन की ज़रूरत होती है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एंटिसिपेट करते हैं पहले से। आप ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखा रहे हैं, आपको पता है कि ये फैक्टर्स हैं, लाइक मैटरनल फैक्टर्स हैं। अगर मदर बहुत यंग है या मदर की एज 40 से ऊपर है, उस पर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई है, उसका हाइपरटेंशन है, कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ये हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो बेबी डिलीवर होगा इसको NICU की ज़रूरत पड़ सकती है साथ में। सेकेंडली, अगर ट्विन है, ट्रिपलेट्स हैं, ऑलिगो की बात हुई कि फ्लूइड बहुत कम है या फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम बेबी के अंदर है कि जिसमें उसको बर्थ के बाद NICU में एडमिशन की जरूरत पड़ेगी। ट्रॉमा हो गया, अगर प्रीमेच्योर बेबी को नर्सरी में एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है, सेप्सिस बच्चा कैरी कर सकता है, तो होना चाहिए। डिलीवरी फैक्टर्स जो है कि अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, नेवर नो कि डिलीवरी के वक्त या बर्थ के वक्त कोई ऐसे अनफोर्चुनेट चीज़ें आ जाएँ कि आपको नर्सरी की ज़रूरत पड़ जाए। ये चीज़ें ऑन स्पॉट होती हैं कि बेबी डिलीवर हुआ और कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, साथ कॉर्ड अराउंड नेक आ गई, बर्थ एस्फिक्सिया हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर अगर आपके पास एक अच्छी नर्सरी नहीं है, आपके पास एक वेल इक्विप्ड नर्सरी नहीं है, तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। और ये हमें फोर्सिंग चीज़ है, ये हमें पहले से प्लान करनी होती है कि ये अगर चीज़ें होंगी तो हम बेबी को कहाँ भेजेंगे। हमारे पास नर्सरी होगी, वेल इक्विप्ड नर्सरी होगी, ट्रेन स्टाफ होगा तो हम उसको नर्सरी मैनेज करेंगे, वरना वो नहीं हम कर सकते स्टाफ। कई दफ़ा ये होता है कि बेबी डिस्ट्रेस पे चला जाता है, वो स्कूल पास कर देता है, जिसका एंड टाइम पे आपको पता लगता है, वो इनहेल करता है, उसको न्यूमोनियम एस्पिरेशन कहते हैं। अब वो न्यूमोनियम एस्पिरेशन में बच्चा स्कूल पास करता है, वो बेबी के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है इसके लंग्स के साथ। ऐसे बच्चे को कई दफ़ा वेंटिलेट करना पड़ता है, कई दफ़ा इंजेक्टिवल्स पे जाते हैं और बच्चे को ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है। ये ऐसी चीज़ें जो है टाइम के ऊपर हो रही है, आपको उस नर्सिंग की जरूरत पड़ती है। बच्चा ट्रायल हुआ, ट्रायल ऑफ लेबर से बच्चा नहीं पैदा हुआ, उसका एमरजेंसी सीधे सी सेक्शन करना पड़ गया। आपको प्लान था नॉर्मल डिलीवरी का, कन्वर्ट होगी सिजेरियन सेक्शन में, कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, आपको अनफॉर्चुनेट नर्सरी की जरूरत है जो वेल था। बेबी फैक्टर्स आप कई दफ़ा आपको पहले से प्रिडिक्ट होता है, आप अल्ट्रासाउंड बार बार करा रहे होते हैं जिसका जिक्र हो रहा है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो बराए मेहरबानी मैं भी इंसिस्ट करूँगा कि कराएं कि फीटल ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, बेबी का वजन बढ़ रहा है, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही। तो हम जब सीरियल अल्ट्रासाउंड करा रहे होते हैं तो देखते हैं कि बेबी की ग्रोथ हो रही है। अगर बेबी ग्रोथ नहीं हो रही तो तब इसको प्रीमेच्योर है, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है, इस तरह के बच्चों को हम नर्सिंग में मैनेज करते हैं। सेकेंडली बर्थ डिफेक्ट है, हमें पहले से किसी का पता लग जाता है एंटीनेटल स्कैन से कि इसमें इस तरह के बर्थ डिफेक्ट्स हैं, तो इसको नर्सरी की जरूरत पड़ेगी, नीकू में जाएगा। ये हम एंटिसिपेट करते हैं। कई दफ़ा बर्थ डिफेक्ट आप नहीं पिक कर सकते, अल्ट्रासाउंड ऐसी स्केल है कि आप 100% उस पर रिलाई नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें मिस हो सकती हैं, वो आपको बर्थ के बाद पता लगते हैं कि ये चीज़ भी है, तो बच्चे को नर्सरी में जाना पड़ेगा। कार्डियक डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो पिक नहीं होते, फीटल एकोग्राम, कार्डियोग्राम कई दफ़ा हर बच्चे के नहीं हो रहे होते, तो वो बर्थ के बाद जो बहुत सारी बॉडी फिजियोलॉजी में चेंजेस आ रही होती हैं, वो बर्थ के बाद जब कॉर्ड कट जाती है, बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो फिर पता लगता है कि इसको कार्डियक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और इस तरह के बच्चे को साइनोसिस से बच्चा नीचा हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो कोई कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं जिसके लिए उसको नींबू की जरूरत पड़ती है, इन्फेक्शन हैं, फिट्स हैं, बच्चे को बर्थ के बाद रिससिटेशन की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जिसमें आपको बेबी को नर्सरी में रखने की जरूरत पड़ती है। अब पहले होती थी सिर्फ नर्सरी और आज मैंने बताया कि हम NICU भी आ गए। NICU के अंदर लेवल 3 डिवाइड कर दिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब लेवल 1 है ना, वो एक नॉर्मल नर्सरी है। लेवल 1 में आ जाते हैं थोड़ी सी हेल्थी बेबी जिनको मिनिमम केयर की जरूरत है, जिसमें हम मदर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। मदर जा सकते हैं, फीडिंग इशूज है, बच्चा फीड ठीक नहीं दे रहा,
اس کو جانڈس ہو گیا, اس کو فوٹو تھراپی کی ضرورت ہے, واک ان نرسری ہے, فوٹو تھراپی لینڈ کے ساتھ ہے, منیمل کیئر چاہیے. بچے کو مدر کو جسٹیشنل ڈائبٹیز تھی, شوگر لیول بہت ہائی تھا, بچہ بالکل ٹھیک پیدا ہوا, یا اس کا وزن زیادہ تھا, ادروائز ہیلدی بچہ ہے, لیکن اس طرح کے بچے کو نرسری میں رکھنے کی ضرورت ہے, سک نرسری میں نہیں, لیول 1 نرسری میں, کیونکہ ہمیں اس کی شوگر مانیٹر کرنی ہے کہ مدر کی تو شوگر زیادہ ہوتی ہے, بچے کی شوگر ڈاؤن ہوتی ہے. جب شوگر ڈاؤن ہوتی ہے تو بچوں میں کمپلیکیشن آ سکتی ہیں. پھر ویسے بھی جو مدرس ڈائبٹیز کی ہوتی ہیں ان میں کمپلیکیشن کے تھوڑے چانسز ہوتے ہیں, تو نرسری میں رکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں ساتھ میں. یہ لیول 1 کے بچے ہوتے ہیں جو لیول 1 میں آبزرو کیے جاتے ہیں ساتھ میں. اور فیڈنگ ایشو سب سے زیادہ آتے ہیں. مدر اسپیشلی جو فرسٹ ٹائم مدر بنتی ہیں ان کو فیڈ نہیں کرانی آ رہی ہوتی. ڈلیوری کے بعد بچہ مدر کو ہینڈ اوور ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا, یا صحیح طرح سیکسی کر رہا ہے, یا بچہ وومٹ کر رہا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں, فیڈنگ روم ہے, نرسنگ سسٹرس جو ہیں جو اسپیشلی فیڈنگ میں ہیلپ کرتے ہیں, فیڈنگ میں آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ بیٹھیں, آپ فیڈ کریں فیڈنگ روم میں, اور آپ کی پرابلم ہے وہ ایڈریس کریں. نیکسٹ لیول آ جاتا ہے ہمارا لیول 2 کیئر. لیول 2 کیئر تھوڑا سا آپ چلا جاتا ہے, جہاں پہ ہمارے پاس بیبیز کو ریسسیٹیٹ کرنے کے لیے بیڈ بھی ہمیں چاہیے, ہمیں انکیوبیٹر بھی چاہیے, ہمیں سیف سارے گیجٹری چاہیے. یہاں پہ زیادہ تر پری میچور بیبی اور سک بیبی جن کو اسٹرکٹ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے, جن کو ریگولر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, جو ڈائریکٹ آبزرویشن کے ہونے چاہیے, اس طرح کے بیبیز ہم لیول 2 میں رکھتے ہیں. اور لیول 3 میں جو بہت ٹائنی بیبیز ہیں جن کا ویٹ جو ہے وہ بہت کم ہے, 1.5 kg سے کم ہے, 1500 grams سے کم ہے, وہ جو ہے ہمارے پاس بیبیز لیول 3 نرسری میں جاتے ہیں. لیول آف نرسری جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اور فرسٹ لیول جو ہے نارمل ہے. ایک اور میسج چھوٹے سے لیکچر کے بعد ایک یہ ہے, ایک اور میسج میرا جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم پلان کرتے ہیں ڈلیوری, ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ آنی ہے, جہاں ایک ٹیم آف ڈاکٹرز آپ کے پاس موجود ہیں, یا 24/7 آپ کے پاس تمام اسپیشلسٹ موجود ہیں, جہاں آپ کے پاس برتھ مینیج ہو سکتی ہے, نارمل ڈلیوری, سیزیرین, ایسوسیٹڈ کمپلیکیشن آپ کر سکتے ہیں, پلس بیبی کی ڈلیوری کے بعد آپ کے پاس سہولت ہے کہ آپ بیبی کو نرسری میں رکھ سکیں. وہاں پہ انکیوبیٹرز ہیں, وہاں پہ وینٹیلیٹرز ہیں, یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. تو ایسی جگہ پلان کریں جہاں پہ آپ کو یہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہوں, اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمارا ہاسپٹل کوالیفائی کرتا ہے. تھنک اباؤٹ اٹ, ریلائنس ہاسپٹل. تھینک یو ویری مچ. کوئی کوشچن ہے, کوئی کوئری ہے, اور اگر آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں. اس کی وہ تو ہے, جب بھی ڈلیوری کا تو کوئی بھی ٹائم نہیں ہوتا, وہ تو کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کیونکہ جو بھی اسپیشل اوبیسلی ماں نے تو بیبی ڈلیور کرنا ہی ہوتا ہے, تو ہم لوگ بھی اگر میں بھی سوچوں گی تو میں نے بھی اگر ہاسپٹل سوچا ہے, میں نے اسی وجہ سے اچھا ہاسپٹل سوچا ہے کہ میں کسی ایسے ہاسپٹل میں جاؤں جہاں سے ایٹ لیسٹ میرا جو بیبی آنے والا ہے وہ سیف ہینڈس میں ہو. تو میں کیسے شور ہوں گی کہ آپ ہی ہوں گے وہاں پہ, یا آپ کے جو بھی مطلب اس سے میرا بچہ سیف ہوگا. آپ جس وقت بھی آئیں گے آپ کو یہاں پہ ٹیم آف پیڈیٹریشینز آپ کو ملیں گے, آپ کو ویلکم کریں گے. پہلی چیز یہ ہے سامنے. دوسرا یہ کہ آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈاکٹرز ایکسیسیبل ہو, اور آپ کے پاس ڈاکٹر فرینڈلی ہاسپٹل ہو. یہ نہ ہو کہ ڈاکٹرز آپ کو مل رہے ہیں اور ڈاکٹر آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی, اور آپ کو ایکسیس ہی نہیں ہو رہی ڈاکٹر سے. تو ایک ڈاکٹر فرینڈلی ہاسپٹل ایزی ایکسیسیبل ہو, میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ پہ اور چیز ہے. And thank you very much to all the participants and the consultant doctors present here. ڈاکٹر سلمان ابھی بات کر رہے تھے کہ انسپریشن اہم چیز یہ ہے نا کہ میں کس چیز سے انسپائر ہوں. اگر باقی لوگ مجھ سے انسپائر ہیں تو میں کس سے انسپائر ہوں. The fact is, you are my inspiration. Mothers are my inspiration. Why? کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کیئرنگ رشتہ کوئی نہیں ہوتا. جب مدر کی بات کی جائے تو بے شمار الفاظ ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں.
پیار کی بات ہوتی ہے, کیئر کی بات ہوتی ہے, سیکریفائس کی بات ہوتی ہے. لیکن انسپریشن فار واٹ, میں کیوں انسپائرڈ ہوں؟ اگر میں پیار کی بات کروں, اگر میں کیئر کی بات کروں, یا میں سیکریفائس کی بات کروں, ان ساری چیزوں کے پیچھے مجھے ایک ہی چیز نظر آتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ مینیجنگ ڈائریکٹر مجھے فالو کرنی ہے. بینگ ہیڈ آف این انسٹیٹیوشن, بینگ ہیڈ آف اے ہاسپٹل, مجھے وہ چیز فالو کرنی ہے جو مدر کی ساری خصوصیات کے پیچھے ہے, اور وہ ایک ہی چیز ہے. دیٹ از دا سینس آف ریسپانسبلٹی, احساس ذمہ داری جو کہ ہر ماں کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ وہ احساس ہے جس کے تحت پیار بھی ہوتا ہے, یہ وہ احساس ہے جس کے تحت قربانیاں بھی ہوتی ہیں, یہ وہ احساس ہے جس کے تحت کیئر بھی ہوتی ہے. اچھا, اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی ماؤں کی باتیں ہیں. پرانے وقتوں میں جو کنونشنل مائیں ہوتی تھیں ان میں ذمہ داری کا احساس بہت زیادہ ہوتا تھا, وہ کیئرنگ ہوتی تھیں. آج کل وہ بات نہیں ہے. ٹو می مائی پرسنل بلیف از کہ جو سینس آف ریسپانسبلٹی ہے وہ چاہے پرانی ماں ہو یا نئی ماں ہو, کسی ماں میں کوئی فرق نہیں ہے. جب ہم سینس آف ریسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں, جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ماڈرن مدر ہے, جو آج کے دور کی ماں ہے, اس میں احساس ذمہ داری کم ہے, یا ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم بہت ساری چیزوں کو مس کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان میڈیکل کنڈیشنز کو بھی مس کر رہے ہوتے ہیں جس سے آج کے دور کی ماں جس کو وہ ایکسپیرینس کر رہی ہے. ہم وہ سیٹ آف ہارمونل جو کمبینیشن ہے جو کسی زمانے میں تھا, جو آج ہے, وہ جو ڈفرینسز ہیں اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان چیلنجز کو مس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آج کے دور کی ماں کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر ہم کبھی یہ بات نہیں کریں گے کہ آج کے دور کی ماں اپنے بچوں کے لیے اتنی کیئرنگ نہیں ہے. ہاں, جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میری آج کے دور کی ماں کے لیے کچھ ایڈوائسز ضرور ہوں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. چند چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آج کے دور کی ماں ہے وہ کن فیزز سے گزر رہی ہے, وہ کن سرکمسٹانسز میں رہی, اور جب وہ شادی ہو کے دوسرے گھر میں پہنچی تو وہاں پہ کیا معاملات تھے. آج کے دور کی ماں کو ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلے دور کی ماں, جو ماں بننے سے پہلے وہ بھی وائف بنتی تھی اور آج بھی وائف بنتے ہیں, آج ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن میں تھوڑا سا فرق آ چکا ہے. جو ہم تھوڑے سے پرانی جنریشن کے لوگ ہیں, ہمارے وقتوں میں مرد کی خواہش ہوتی تھی ٹو اون سم ون, اور عورت کی خواہش ہوتی تھی ٹو بی اونڈ بائی سم ون. ہمارے وقتوں میں یہ خواہشات ہوا کرتی تھی کہ مرد چاہتا تھا کہ کوئی اس کی ہو, اور لڑکی کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ کسی کی ہو. اب جو آج کا زمانہ آیا تو آج کل کے دور میں مرد کی بھی خواہش ہے کہ کوئی اس کی ہو, اور عورت یا لڑکی کی بھی خواہش ہے کہ کوئی اس کا ہو. آج یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ کسی کی ہو. اچھا, اب جب یہ خواہش چینج ہو گئی کہ مرد بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی میری ہو, لڑکی بھی کہہ رہی ہے کوئی میرا ہو, اس کا مطلب وہاں پہ کانفلکٹس آنا شروع ہو گئے. اب ان کانفلکٹ سے بچا کیسے جائے؟ اچھا, اس کی کچھ میڈیکل ریزنز بھی ہیں, کچھ ہارمونل چینجز ہیں جس کے بارے میں شارٹ آپ کو بتاؤں گا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ شفٹ آ چکی ہے. اب اس کے لیے لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جائیں اور کسی کو اون کرنے کی خواہش نہ کریں, کسی کا پارٹنر بننے کی خواہش کریں, کسی سے اچھی کوآرڈینیشن قائم کرنے کی خواہش کریں. اگر دونوں نے مل کے اس خواہش کو چینج کر لیا تو وہ بڑے سکسیسفل ہوں گے. اور سکسیسفل لائف آف وائف اینڈ ہسبینڈ از دا بگننگ آف اے سکسیسفل مدر. اور بینگ دا میل ممبر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑی ذمہ داری میل ممبرس کی ہوتی ہے, کیونکہ مردانگی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ طاقت ہونا مردانگی ہے. تو میری اوپینین میں گینڈا کسی بھی آدمی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے, بہت طاقت ہوتی ہے گینڈے میں, لیکن وہ مرد نہیں ہے.
مرد مرد ہی ہے. اس کا مطلب طاقت جو ہے وہ اس چیز کا معیار نہیں ہے کہ بڑا مرد کون ہوگا. اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہے کہ لاؤڈ بولنا مردانگی ہے تو گلا بہت اونچی آواز میں بولتا ہے. اس کا مطلب مردانگی یہ بھی نہیں ہے. تو پھر مردانگی کیا ہے؟ مردانگی سینس آف ریسپانسبلٹی ہے، احساس ذمہ داری ہے. یہ احساس ہے کہ میں اس گھر کا، اس فیملی کا سربراہ ہوں اور میں نے سیکریفائسز کرنی ہیں. میں نے سیکریفائسز ایکسپیکٹ نہیں کرنی، میں نے سیکریفائسز کرنی ہے. میں نے اپنی فیملی کو ایک سکسیسفل فیملی بنانا ہے. یہ ذمہ داری بڑھتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ تو مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن مرد کو مرد کی ذمہ داری کون سکھائے گا؟ وہ سکھائے گی بھی ماں. اس لیے ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ماں نے مرد کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا آپ کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی جب آپ کی شادی ہوگی، اور شادی کے بعد آپ نے اپنی فیملی کو کیسے لے کے چلنا ہے. اچھا، اب لڑکیاں جو ہیں ان کی سکسس میں، سکسسفل وائف بننے میں، سکسسفل مدر بننے میں ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ آج سے پہلے کی نسل کو نہیں تھا. آج وہ چیلنج موجود ہے. جو ہمارے کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جب آپ کی ملاقات ہو تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے. دس از دا امبیلنس آف آکسیٹوسن اینڈ کورٹیسول. یہ دو چیزیں ہیں جس کا امبیلنس یہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے. کورٹیسول بڑھتا جا رہا ہے اور آکسیٹوسن کی جگہ ڈوپامین لے رہا ہے. اور یہ دراصل دو ہیپینس ہارمونز ہیں. کورٹیسول تو ہیپینس ہارمون نہیں ہے، جو آکسیٹوسن ہے اور جو ڈوپامین ہے یہ دونوں ہیپینس ہارمون ہیں. اب ایک اس لڑکی کو جو کہ وائف بنی ہے یا جو کہ مدر بننے والی ہے، اس کو ضرورت ہے آکسیٹوسن کی، لیکن اس کو مل رہا ہے ڈوپامین. اب ڈوپامین کیوں مل رہا ہے؟ اس میں ہمارے سوشل میڈیا کا کمال ہے. جو ڈوپامین ہے، ڈوپامین اس کے ڈفرینٹ پیتھ ویز ہوتے ہیں. میں ابھی اس کی طرف نہیں جاؤں گا کہ نائٹروسٹریٹل پیتھ وے کیا ہوتا ہے اور کورٹیکو اسپائنل پیتھ وے کیا ہوتا ہے. ان پیتھ ویز کی طرف میں ابھی نہیں جا رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈوپامین جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہیپینس دیتا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے، اور وداؤٹ اینی بانڈنگ. ڈوپامین بانڈنگ کریٹ نہیں کرتا. ہیپینس دیتا ہے، بانڈنگ کریٹ نہیں کرتا. اور جو آکسیٹوسن ہے وہ ہیپینس بھی دیتا ہے اور بانڈنگ بھی کریٹ کرتا ہے. جو پہلے کی مائیں تھیں ان کے پاس ڈھیر لگے ہوئے تھے آکسیٹوسن کے. اتنا آکسیٹوسن ہوتا تھا. کیسے ہوتا تھا یہ آپ کو آپ کی گائنیکولوجسٹ بتائیں گے، یہ میں نہیں بتاؤں گا. لیکن ڈھیر لگا ہوتا تھا آکسیٹوسن کا. آج وہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو خود سے آکسیٹوسن کے لیے ایفرٹ کرنا پڑے گا. ایک چھوٹی سی ٹپ، اس کے بعد میں اس سیشن کو کلوز کروں گا. آپ جب سوشل میڈیا پہ، میں سوشل میڈیا سے منع نہیں کر رہا، آپ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، جب بھی آپ لیس دین 60 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھیں گے تو ہمارے برین کا جو پارٹ ایکٹیویٹ ہوگا وہ آپ کو آکسیٹوسن نہیں دے گا، وہ ڈوپامین دے گا. شارٹ ٹائم ریوارڈ ڈوپامین ملے گا آپ کو شارٹ ریل سے جو کہ 60 سیکنڈ سے کم ہے. اور اگر آپ 3 منٹس یا اس سے زیادہ کی ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو، اگر اچھی ویڈیو، اگر آپ نے کوئی خوفناک ویڈیو دیکھ لی تو کورٹیسول آ جائے گا. دونوں سائڈ پہ آ جائیں گے، آکسیٹوسن بھی اور ڈوپامین بھی. کورٹیسول آ جائے گا. اس لیے خوفناک ویڈیوز نہیں دیکھیں گے، اچھی ویڈیوز دیکھیں گے. اب جو اچھی ویڈیوز دیکھیں گے اس میں ڈیوریشن کا خیال کرنا ہے، اور خاص کر while you are expecting، تو وہاں پہ آپ لیس دین 60 سیکنڈ کی ویڈیوز یعنی کہ ریلز، اس سے دور بھاگیں. ریلز نہ دیکھیں، کوئی بڑی ویڈیوز دیکھ لیں، لانگ ڈیوریشن کی ویڈیوز دیکھ لیں. بڑا یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے لیکن آپ کے لیے بڑے کام کا ہوگا کہ تھوڑی سی لانگ ڈیوریشن کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آکسیٹوسن آئے گا جو کہ بانڈنگ بھی کریٹ کرے گا اور جو کہ ہیپینس بھی دے گا. ادروائز صرف ڈوپامین آتا رہے گا اور کوئی بانڈنگ نہیں. سب کو کلیئر ہو گیا؟ اچھا، یہ میرا لاسٹ میسج تھا اور یہ اس لیے تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک ریسپانسبلٹی ہے. میری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ تمام لوگ جو کہ ہمارے ہیلتھ کیئر سیٹ اپ میں موجود ہیں ان کو بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ دی جائے، ان کی بہتر سے بہتر کیئر کی جائے،
اور ان ایلیمنٹس پہ بھی کام کیا جائے جو کہ ہمارے پیشنٹس نہیں دیکھ سکتے. لائک میں یہ کہتا ہوں کہ ریلائنس ہاسپٹل میں آج ہم کلینکل آڈٹس کروا رہے ہیں. کلینکل آڈٹس آپ میں سے کس کو پتا ہے؟ شاید کسی کو پتا ہو, لیکن کس نے کلینکل آڈٹس آ کے چیک کرنے ہیں؟ لیکن بینگ اے ریسپانسبل پرسن مجھے یہ پتا ہے کہ اگر وہ آڈٹس میں نہیں کروں گا تو میں اپنے آنے والے وہ لوگ جو کہ مجھ پہ یا میرے برانڈ پہ ریلائنس ہاسپٹل پہ ٹرسٹ کر کے آ رہے ہیں, میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا. یہ تو چیز ہوگی احساس ذمہ داری بینگ ہیڈ آف دا ہاسپٹل. لیکن دوسری طرف میں ایک بات بھی تو ہوں, اور آپ لوگ جو یہاں پہ بیٹھی ہیں, جس ایج گروپ میں آپ ہیں اور جس ایج گروپ میں میں ہوں, بہت ساری میری بیٹیوں کی طرح ہیں کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جس طرح میری بیٹیوں نے اس پروسیس سے گزرنا ہے تو آپ لوگ بھی پروسیس سے گزرنا ہے. تو آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا مجھے اپنی ذمہ داری لگتی ہے, اپنی رسپانسبلٹی محسوس ہوتی ہے, اور اسی لیے آج میں نے آپ کو یہ ٹپس دی ہیں. مجھے امید ہے آپ لوگ فالو کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی میں سیشن واپس ہینڈ اوور کروں گا ڈاکٹر سلمان کو, تاکہ وہ کلوزنگ کر کے پھر ڈنر کے لیے موو کروائیں. تھینک یو ویری مچ.